From 9th May onwards, some gruesome events have taken place which have shamed Pakistan and which has brought a lot of disgrace and infamy. 9 मई को जो कुछ भी हुआ इस मुल्क के अंदर, वो पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह तरीन दिन से याद रखा जाएगा. वो एक इंतहाई अलमनाक दिन था जिसने पाकिस्तान में करोड़ों पाकिस्तानियों में उनको गमगीन कर गया और अवाम, माएँ, बहनें, बुजुर्ग, जवान, फौजी, सियासतदान, डॉक्टर, इंजीनियर्स, बच्चे, स्टूडेंट्स, टीचर्स, मजदूर इंतहाई गम और गुस्से की सूरत हाल में ये दिन गुजारे. और इसी तनाज़र में आज ये जो इजलास हो रहा है, तो हम सब आज ये बात सोचने पर मजबूर हैं कि वो कौन सा नज़रिया था, वो कौन शख्स था या वो कौन सा जथा था जिसने वतन पाकिस्तान के साथ वालिहाना मोहब्बत को नजर आतिश कर दिया, जिसने जिना हाउस ये एक महज अमारत नहीं है बल्कि लहू से इस पर अबारत लिखी गई थी. ये एक घर जिसमें जो सपूत मुकीम थे, जो पाकिस्तान की हिफाजत करते थे, उस घर को किन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया, बल्कि राख कर दिया. मैं खुद जब मैं वहां पर गया तो यकीन नहीं आता था, और यकीनन चश्मे फलक ने इस तरह की सूरत हाल पहले कभी नहीं देखी थी. मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने, जो भी हैं, जिन्होंने ये मनसूबाबंदी की, जिन्होंने उन जत्थों को आग और तोड़ पर उकसाया, जिन्होंने उनको लीड किया और जिन्होंने ये तबाहकुन कार्रवाइयाँ की, वो यकीनन दहशतगर्दी के तो ज़ुमरे में आते हैं, लेकिन पाकिस्तान के असली दुश्मन ने 75 साल में वो ऐसे घिनौने काम करने में वो कामयाब नहीं हुआ जो कि ये जथा कामयाब हो गया, और जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, जिसके बारे में जितना भी गम और गुस्सा किया जाए वो कम है. इसलिए कि चाहे वो 65 की जंग हो, चाहे वो ज़रब अज़ब हो, चाहे वो अमन और अमान कायम करने का मंसूबा हो, चाहे वो आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर हो जहां पर 100 से ज़्यादा बच्चे और उस्ताद शहीद कर दिए गए, और चाहे वो पाकिस्तान की सरहदों को महफूज करने के लिए दीवानावार शहादत का जाम नोश करते हुए करोड़ों माँओं और बच्चों और बुजुर्गों को हिफाजत और सुकून मुहैया किया, वो सपूत, वो शहीद, वो गाजी, उनकी बेहरुमती की गई, उनके घरों में बलवे किए गए, GHQ की तरफ रुख किया गया, मियांवाली के एयर बेस की तरफ रुख किया गया, ISI के जो दफ्तर है फैसलाबाद में उसकी तरफ रुख किया गया, और इस तरह जो FC स्कूल है वहां पर तबाही की गई. क्या कभी 75 साल में कितना भी कोई गंभीर वाकया हुआ हो पाकिस्तान की तारीख में या किसी सूबे में, कभी इस तरह की देखती आंख ने इस तरह की कभी हरकत और घिनौनी स्कीम का कभी मंजर, दिलखराश मंजर नहीं देखा था. तो मैं समझता हूं कि आज हम ऐसे
موقع کے اوپر یہاں بیٹھے ہیں کہ ہمیں اس ساری صورتحال کا ہمیں جائزہ لینا ہوگا. پاکستان کے 22 کروڑ عوام، پاکستان کی حکومت یکجاں دو قالب ہیں اور اپنی افواج کے ساتھ مکمل طور پر وابستگی کا اظہار کرتے ہیں اور اس مذموم حرکت کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور ہم نے یہ تہیہ کر رکھا ہے. میں نے لاہور میں بھی میں نے میٹنگ کی تھی، KPK کے جو آفیشلز ہیں وہ بھی موجود تھے، اور میں نے کہا تھا کہ اس طرح کا دلخراش منظر کبھی کسی پاکستانی نے نہیں دیکھا. اور یہ کن کے ساتھ کیا گیا؟ جنہوں نے وطن کی خاطر اس دنیا کو چھوڑ کر وہ اگلے جہاں چلے گئے. اور میں پھر وہ الفاظ دہرانا چاہتا ہوں کہ ان کی بیویاں بیوہ ہو گئیں، ان کے بچے یتیم ہو گئے، ان کے ماں باپ قیامت تک ان کے آنکھوں میں آنسو خشک نہیں ہوں گے. ہم کچھ بھی کر لیں، ہم ان کا یہ قرض ایک قوم نہیں ادا کر سکتی. ان کے ساتھ یہ کچھ ہوا وہ تو دشمن نے بھی کبھی نہیں سوچا ہوگا. لہٰذا میں نے وہاں پر لاہور میں یہ کہا تھا کہ جو پلانرز ہیں، جنہوں نے منصوبہ بندی کی ہے، جنہوں نے اس بلوائیوں کو اکسایا، ان کو لیڈ کیا، اپنے سامنے یہ توڑ پھوڑ اور گھروں کو آگ لگائی، اور دوسرے جو بڑے پرانے ریلکس ہیں ان کو اٹھا کر زمین پر پھینکا، ان کو توڑا، اور شہیدوں اور غازیوں کی بے حرمتی کی. وہ کسی رعایت کے وہ قابل نہیں ہیں. ان کو ہر صورت قانون کے کٹہرے میں لانا ہوگا. اور اگر وزیر اعظم بھی کہے کہ اس فلاں کو چھوڑ دو تو وزیر اعظم کا حکم ماننے سے انکار کر دو. اور بے گناہ کو کسی صورت بھی اس کو آپ تنگ نہیں کریں گے. وزیر اعظم بھی کہے کہ اس کو تنگ کرو تو آپ وزیر اعظم کا حکم نہیں مانیں گے. یہ پیمانہ، یہ یارڈ سٹک میں نے دیا، اور 72 گھنٹے کی میں نے ان کو باقاعدہ ایک ٹائم لمٹ دی کہ اس کے اندر آپ سب کو گرفتار کر کے ان کے مقدمات درج کرائیں گے. مجھے یاد ہے 7/7 کو میں لندن میں تھا اور وہ میرے سامنے واقعہ ہوا تھا. آپ یقین کریں کہ 24 گھنٹے میں مجھے مشورہ دیا کہ آپ گھر سے نہ نکلیں. میں 24 گھنٹے کے بعد گھر سے نکلا تو سڑک کے اوپر، جسے کھوکھا کہتے ہیں، وہاں پر اسلامی تاریخ کی کتابیں اور اسلامی کتابیں، وہاں پر وہ ایک آدمی وہاں پر وہ بیچتا تھا. میں حیران رہ گیا کہ وہ دکان وہاں پر موجود تھی، کسی نے اس کی طرف دیکھا نہیں. لیکن جو کلپریٹس تھے ان کے لیے راتوں کی بھی عدالتیں لگی. برطانیہ کی تاریخ میں شاید یہ پہلا موقع ہوگا کہ راتوں کی بھی عدالتیں لگیں اور ان کو قرار واقعی سزائیں دی گئیں. اگر آج ہم نے اس لمحے کو تاریخ اور عوام اور ملک کے 22 کروڑ عوام یہ پکار کر یہ مطالبہ ان کا ہے کہ جو بے گناہ ہیں ان کو ہاتھ نہ لگایا جائے. جو گناہ گار ہیں کسی بھی حوالے سے ان کو قرار واقعی سزا ملے گی تو پھر رہتی دنیا تک آئندہ اس طرح کا واقعہ دوبارہ رونما نہیں ہوگا اور پاکستان کی طرف پھر کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا. میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ قومی سلامتی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا یہ اجلاس اپنی افواج پاکستان کے ساتھ بھرپور وابستگی کا اظہار کرتا ہے، ان تمام واقعات کی شدید مذمت کرتا ہے اور قانون اور آئین کے مطابق قانون اپنا راستہ اپنائے گا. کسی کے ساتھ زیادتی ظلم کا سوال نہیں پیدا ہوتا، مگر کسی نے جرم کیا ہے اس کو بچ نکلنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں قانونی لحاظ سے، آئینی لحاظ سے
اور انتظامی لحاظ سے ایسے آئندہ کے لیے انتظامات کرنے چاہیے کہ رہتی دنیا تک قیامت تک اس طرح کا واقعہ دوبارہ کبھی رونما نہ ہو جس نے پوری دنیا میں پاکستان کو شدید نقصان پہنچایا اور کروڑوں لوگ جو ہیں وہ آج بھی غصے میں اور رنجیدہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس. انہوں نے کہا ہے کہ 9 مئی کو پاکستان کے سیاہ ترین واقعے ہوئے. ان افسوسناک واقعات نے کروڑوں پاکستانیوں کو افسردہ کیا. تمام طبقات نے ان واقعات پر انتہائی غم و غصے کی صورتحال میں وقت گزارا. اس روز وطن سے والہانہ محبت کو نظر آتش کرنے کی کوشش کی گئی.